حقیق الامت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چوڑی بیچ رہا تھا. چوڑی سمجھتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں, شیشے کی ہوتی ہے. تو وہ ایک دیہاتی آیا لاٹھی لے کر. دیہات میں لوگ لاٹھی لے کر چلتے ہیں بڑی لمبی لمبی. تو اس نے لاٹھی سے اس کی چوڑی کو ایک ٹھوکر مارا اور کہا یہ کیا بھاؤ ہے, اس کا بھاؤ کیا ہے, اور بڑا زور سے مارا ایسے کر کے. اب آپ بتلائیے کم سے کم 100 چوڑیاں تو اس کی ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا بھاؤ نہیں بتاؤں گا, ایک دفعہ اور مار دو تو جیسے بھاؤ ہی نہیں ہے, نہ رہے مال نہ رہے بھاؤ. تو ایسی سمجھ لو ہمارے اعمال کا حال ہے کہ اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو سمجھ لو شیطان نے لاٹھی مار دی. اگر اخلاص نہیں ہے یا بڑائی آ گئی تو سمجھ لو عمل غیر مقبول ہو گیا. اس میں تبلیغ والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, علماء کے لیے بھی ہدایت ہے, صوفیوں کے لیے بھی ہے, مدرسوں کے لیے بھی ہے, محتمموں کے لیے بھی ہے, پرنسپل کے لیے بھی ہے. اس لیے دوستو اعمال کا کرنا جتنا ضروری ہے, اعمال کا وجود جتنا ضروری ہے, اعمال کا قبول اس سے زیادہ ضروری ہے. اور قبول ہے اخلاص سے. اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. دیکھ لو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر اللہ اللہ کیا ہے, ان سے اخلاص سیکھا ہے. آج ان کے اخلاص کی خوشبو سارے عالم میں اور پوری کائنات میں پھیل رہی ہے. کیوں نہیں کسی اور عالم سے کام ہو گیا؟ میرا سوال ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, تبلیغ والے بھی اگر ایسا کہتے ہیں تو ان کی نادانی ہے. اس لیے کہ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور سے یہ کام کیوں نہیں ہوا جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھائی ہوتی. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تبلیغ میں نکلتا ہوں تو کچھ نہ کچھ گرد و غبار, جیسے کار جب چلتی ہے روڈ پر تو اس میں 1000 میل چلنے کے بعد کچھ اس کے پرزوں میں گرد و غبار آ جاتے ہیں, پھر گیریج میں داخل کر کے ٹیوننگ کراتے ہیں. تو خانقاہیں ٹیوننگ ہے دل کے گرد و غبار اور دکھاوا اور بڑائی آنے کی. لہٰذا جب تبلیغ یا کسی دینی کام سے انسان فارغ ہو جائے, بڑے بڑے کام کر کے آئے, تو کچھ دن خانقاہوں میں جائے تاکہ ان کے دل کی جتنی رگوں میں کبر, بڑائی, دکھاوا کچھ آ گیا ہو اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور ان کو اخلاص نصیب ہو جائے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب میرے شیخ نے بہت بڑے تبلیغی اجتماع سے فرمایا کہ دوستو مدرسے سے اور تبلیغ سے علم کا وجود ملتا ہے اور عمل کا وجود ملتا ہے. علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں سے اور تبلیغی جماعتوں سے. عمل کا کیا ہوتا ہے؟ علم و عمل کا وجود, اور اللہ والوں کے پاس جا کر اخلاص ملتا ہے جس سے عمل کا قبول ملتا ہے. تو عمل کا وجود بھی ضروری ہے, عمل کا قبول بھی ضروری ہے.